بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کے درس میں ہم رمضان شریف کے دوسرے عشرے کا ایک ایسا چھوٹا سا مؤثر ترین وظیفہ، جو وظیفہ درود پاک کا ہے، چھوٹا سا درود پاک ہے لیکن اس کے اندر ہزاروں راز چھپے ہوئے ہیں اور بہت بڑے خزانے اس کے اندر موجود ہیں، دولت کا سمندر اس کے اندر موجود ہے۔ بھیک مانگنے والے بندے کو بھی وہ کروڑوں پتی ارب پتی بنا دینے والا وظیفہ مبارک ہے۔ اگر آپ نے دوسرے عشرے کے اندر آپ نے اس وظیفہ مبارک کو کرنا لازمن ہے، ہر صورت کرنا ہے آپ نے، اور 11 مرتبہ صرف آپ نے روزانہ یہ چھوٹا سا درود پاک پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ آپ نے 11 مرتبہ اس درود پاک کو آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ کے صرف چند منٹ، 4 سے 5 منٹ آپ کے لگیں گے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ نہیں۔ سارے بولیں؟ نہیں۔ 4 سے 5 منٹ لگیں گے آپ، اور درود پاک اتنے کمال کا ہے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی میرا امتی مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ سبحانہ و تعالی 10 رحمتوں کا اس کے اوپر نزول فرماتا ہے، 10 رحمتیں اللہ پاک اس پر نازل فرماتا ہے، اور 1 مرتبہ جس نے درود پاک پڑھا 10 مرتبہ رب تعالیٰ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، 10 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! یعنی 10 درجے اس کے بلند ہو جاتے ہیں، 10 گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ 1 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے، اور درود پاک بھیجنا یہ اللہ کا محبوب ترین عمل ہے، اتنا محبوب ترین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عملے خاص کے اندر صرف اور صرف اپنے فرشتوں کو داخل فرمایا ہے، اپنے فرشتوں کو اس عمل میں اللہ نے شامل فرمایا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں داخل فرمایا ہے۔ سبحان اللہ! سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ! بے شک اللہ اور اس کے نورانی فرشتے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر خوب خوب درود و سلام بھیجتے رہا کرو۔ سبحان اللہ! اب درود پاک کی کتنی فضیلت ہے، اور درود پاک صرف اور صرف 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کا طریقہ کار جو میں آپ کو بتاؤں گا، اس طریقے کے مطابق دولت کا سمندر، دولت کا طوفان آپ کو نصیب ہوگا، رزق کی کمی نہیں رہے گی، بھیک مانگنے والا بھی کروڑ پتی ارب پتی بن جائے گا، رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی، کسی کے آگے جھولی پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ کسی انسان سے 1 بار مانگے، 2 بار مانگے، تیسری بار مانگے، وہ کہندا تو تے منہ چکی آنا، تو تے روز مانگنے، تیری کوئی
हैसियत औकात है तेन देने वाली, 100 आगे से आपको झिड़कियां दे। अल्लाह अकबर। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम मोहम्मद रजा खान कादरी कंधारी अफगानी सुम्मा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने बड़ा खूबसूरत इस पर शेर फरमाया झिड़कियां खाएं कहां, आका छोड़ के सदका तेरा, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। तो अल्लाह तबारक व तआला के दर से मांगे तो शर्मिंदगी नहीं है, लोगों से मांगे तो शर्मिंदगी है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ये वजीफा करने वाले को ऐसे कमालात बख्शता है कि वो बंदा मुस्तजाबुद दावात बन जाता है, यानी उसकी दुआओं में कबूलियत आ जाती है, उसकी दुआओं में तासीर आ जाती है, उसकी दुआएं पर असर हो जाती हैं। वो अपने लिए दुआ मांगे तब भी दुआ कबूल हो जाती है, अगर वो दूसरों के लिए दुआ मांगे तो अल्लाह फिर भी कबूल फरमा देता है, उसकी दुआ लोगों के लिए कबूल होने लगती है। और इस दरूद पाक का विर्द करने वाला अल्लाह की मखलूक की नजरों में मकबूल हो जाता है, दुनिया उसकी तरफ खिंची चली आती है। हजरत मेरे लिए दुआ फरमा दे, मेरे लिए दुआ फरमा दे, मेरे लिए दुआ फरमा दे, मेरे बच्चे के लिए दुआ करें, मेरी बेटी के लिए दुआ करें, मेरे भाई के लिए दुआ करें, मेरी बहन के लिए दुआ करें, मेरी वालिदा के लिए दुआ करें, मेरे वालिद के लिए दुआ करें, मेरी दुकान के लिए दुआ करें, मेरे कारखाने के लिए दुआ करें, मेरी फैक्ट्री के लिए, मेरे कारोबार के लिए, मेरी जमीनों के लिए, मेरी खेतों के लिए, मेरी फसलों के लिए, मेरे बागात के लिए दुआ करें, मेरी शॉप के लिए दुआ करें, मेरे बिजनेस के लिए दुआ करें। लोग खिंचे चले आते हैं, खिंचे चले आते हैं, खिंचे चले आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसा उसको मकबूल बंदा बना लेता है जो बंदा दरूद पाक पढ़ता है। और ये दरूद पाक जो मैं आपको बताने लगा हूं, ये छोटा सा दरूद पाक है। इसकी बरकत से एक और काम, दौलत के तूफान और समुंदर तो आएंगे, और भीख मांगने वाला बंदा, रेड़ी लगाने वाला बंदा, फुटपाथों पे जिंदगी गुजारने वाला बंदा, वो एक बेहतरीन और कामयाब बिजनेसमैन और कारोबारी तो बनेगा, लेकिन इसके अलावा भी इसका और फायदा है, वो बताऊंगा तो आप और हैरान हो जाएंगे। अगर घर से कोई इंसान, घर से कोई शख्स फरार हो गया है, या मफरूर नहीं हुआ बल्कि उसको किसी ने अगवा कर लिया है, या गुम हो गया है, कोई बच्चा है, बच्ची है, बड़ा है, छोटा है, इंसान है, मर्द है, औरत है, कोई है, गुम हो गया है या फरार हो गया है, मफरूर शुदा के लिए आप एक कागज लें, सफेद कागज लें, सफेद कागज के ऊपर पाकीज़ा रुशनाई के साथ, ज्यादा बेहतर है जाफरान के साथ, और अगर जाफरान मुयस्सर ना हो तो आप पाकीज़ा रुशनाई के साथ उस कागज के ऊपर बिस्मिल्लाह शरीफ लिखें। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और इंतहाई रहम फरमाने वाला है। फिर उसके बाद आपने उस दुरूद पाक को इस तरह से लिखना है जिस तरह से मैं आपको बताने लगा हूं। उस दुरूद पाक को जब लिखेंगे पाकीज़ा रुशनाई के साथ, अब लिखना कैसे है? पाकीज़ा रुशनाई के साथ, मुस्तामल रुशनाई ना हो, ये ना हो कि उसी स्याही के साथ किसी ने को गलत मलत अल्फाज लिखे हों, वही कलम किसी ऐरे गहरे लफ्जों को लिखने में इस्तेमाल हुई हो, और वही कलम आप दुरूद पाक के लिए इस्तेमाल करें, ये बेअदबी है। वो कलम भी पाकीज़ा, मतलब उससे आपने कोई गलत लफ्ज, गाने लिखे जा सकते हैं, जिस तरह गाली लिखी जा सकती है, जिस तरह लायानी बातें लिखी जा सकती हैं। नई कलम लें, नई रुशनाई लें, नई स्याही लें, उसके साथ लिखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने के बाद आपने उस दुरूद पाक को कागज के ऊपर लिखना है। अब दुरूद पाक आप साथ पढ़ भी लें और आपको हिफज भी हो जाए, याद भी हो जाए, और आगे भी लोगों को इसको आपने फॉरवर्ड करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। हमारा चैनल पीर अबू नुमान रिजवी सैफी, जिस पर नई नई मालूमाती और मुसद्दका मुस्तनद
دعائیں اور ویڈیوز اور روحانی پیغام آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے بھیجا کریں تاکہ لوگوں کو ملے، لوگوں کا بھلا ہو، لوگوں کا فائدہ ہو۔ اب اس مفرور شدہ بندے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ شریف لکھ دی گئی، نیچے آپ نے لکھنا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد الفا مرتن و الفا مرتن اللہم صلی علی سیدنا محمد الفا مرتن و الفا ذرتن۔ پھر پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا محمد الفا مرتن و الفا ذرتن۔ اب یہ چھوٹا سا درود پاک ہے، اس چھوٹے سے درود پاک کو آپ نے لکھ دیا۔ لکھنے کے بعد اس کاغذ کے نیچے درود پاک کے بعد سب سے ٹاپ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیچے درود پاک کے نیچے گھر سے جو مفرور شدہ شخص ہے اس کا نام لکھیں، آگے اس کی والدہ کا یا والد کا نام لکھیں، کوئی تخصیص نہیں ہے۔ والد کا نام بھی لکھیں، والدہ کا بھی لکھ دیں۔ جیسے کسی کا نام ہے زید، اسلم، اکرم، تو اس کا نام لکھیں، مثال کے طور پر محمد اسلم بن سلمہ، والدہ کا نام سلمہ ہے تو آگے سلمہ لکھ دیں، اور اس کے والد کا نام یعنی سلمہ کے خامد کا نام، اس کا نام سلیم ہے تو آپ سلمہ سلیم لکھ دیں۔ تینوں نام ہو گئے۔ یہ نام لکھنے کے بعد آپ نے نیچے لکھنا ہے کہ یا اللہ اس درود پاک کی برکت سے اور اس کے وسیلے سے ہمارا مفرور شدہ شخص جلد از جلد 3 مرتبہ لکھیں، جلد از جلد۔ یہ ٹرانسلیٹ آپ کو کر کے بتا رہا ہوں، نہیں تو اس کو فارسی میں بھی لکھنا چاہیے، فارسی میں، لیکن ہر کوئی فارسی میں لکھ نہیں سکتا۔ میرا اللہ وہ ہے، آپ پنجابی میں بولیں تب بھی سنتا ہے، آپ سرائکی میں بولیں وہ اس کو بھی سنتا ہے، آپ سندھی میں بولیں، بلوچی میں بولیں، انگلش میں بولیں، عربی میں بولیں، ہندی میں بولیں، انگلش میں بولیں، آپ ہندکو میں بولیں، آپ لاطینی زبان میں بولیں، فرانسیسی زبان میں بولیں، لاطینی زبان میں بولیں، ہسپانوی زبان میں بولیں، آپ ترکش زبان میں بولیں، آپ پشتو میں بولیں، کسی بھی لینگویج میں آپ بات کریں، میرا اللہ اور جو بول نہیں سکتے، گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، زبان بول نہیں سکتی، بات نہیں کر سکتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ وہ دل کی کیفیات کو بھی جانتا ہے۔ انسان دل کے اندر جو سوچتا ہے، دماغ کے اندر جو خیال لے کے آتا ہے، تصور بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ وہ علیم بذات الصدور ہے، اس کی ذات بڑی علیم خبیر ہے، ہر خبر ہر علم اس کے پاس ہے۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں مولا کریم مہربانی فرما، یہ ہمارا مفرور شدہ شخص ہے، مفرور شدہ عورت ہے، مفرور شدہ بچہ ہے، یا گم شدہ بچہ ہے، عورت ہے، مرد ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، اس کا نام لکھ دیا، نیچے لکھ دیں یا اللہ پاک یہ اس درود پاک کے صدقہ سے، اس کی برکت سے یا اللہ جلد از جلد آج ہی آ جائے۔ میں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ آپ کا مفرور شدہ یا گم شدہ انسان اسی دن ہی آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لاہور کا مشہور ترین واقعہ ہے، مشہور ترین
علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک ساتھی ماشاءاللہ الحاج ہیں اور وہ ڈیوٹی کرتے ہیں، سرکاری ڈیوٹی کرتے ہیں. ان کا بھانجا گھر سے پڑھنے گیا، واپس نہیں آیا. تو کئی لوگوں سے انہوں نے حساب کروایا. کسی نے کہا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کسی نے کہا وہ کسی قید میں مبتلا ہو گیا ہے، کسی نے کہا وہ واپس نہیں آئے گا، بہت ٹائم لگے گا، کسی نے کہا وہ لاہور سے ملتان چلا گیا، کسی نے کہا وہ کراچی چلا گیا، کسی نے کہا پشاور چلا گیا. مختلف آرات تھی. جتنے لوگوں کے پاس گئے ڈیفرنٹ ان کو بتایا گیا. اللہ کی قدرت، ہمارے ایک مرید ہیں ماشاءاللہ، وہ بڑے معروف ہیں، پیر طریقت حضرت صوفی پیر محمد آزاد کیسر رضوی سیفی صاحب زیدہ مجدہ. ان کی اہلیہ محترمہ جو تھیں وہ ان کے گھرانے سے پڑھی تھی. وہ جو علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سرکاری ڈیوٹی کرتے ہیں، ان کے مسز سے انہوں نے پڑھا تھا، اکیڈمی جوائن کی تھی ان کی طرف. تو ان کو ان سے پتا چلا کہ اس طرح ہمارا بچہ گم ہوا ہے، تو آپ کے نالج میں کوئی ہو. تو انہوں نے کہا، میں نے کہا آپ کو بھیجنے، آپ ہمارے پیر صاحب کے پاس جائیں آستانے پر، وہاں سے ان کا حساب چیک کروائیں اور استخارہ کروائیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو صحیح صحیح بتا دیں. تو وہ ہمارے پاس آ گئے. یہ حضرت قاری صاحب کو بھی اس واقعے کا پتہ ہے. جب وہ ہمارے پاس آئے تو ہم نے استخارہ دیکھا اور ان کو بتایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی توفیق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے علم سے، ہم اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روشنی نصیب ہوتی ہے اس کے مطابق جو چیز آتی ہے وہ بتا دیتے ہیں. ہم نے بتایا کہ بچہ انشاءاللہ تعالیٰ خیر سلامتی کے ساتھ ہے. اتنا لفظ میرے کہنے کی دیر تھی کہ ان کے چہروں پر ایسے ہو گیا جیسے نا روشنی آ گئی ہے. ان کے چہرے گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھے. سبحان اللہ. ان کے چہرے منور ہو گئے خوشی کے ساتھ. کہنے لگے، ہاں جی ہاں جی، اگر وہ ماشاءاللہ زندہ ہے، بالکل سلامت ہے، تو پھر جلدی کریں نا، کچھ ایسا کریں کہ وہ آ جائے. تو میں نے نقش بنا کے دیا. میں نے کہا یہ نقش ہے، اس کو گھر جا کے آپ جس طرح بتایا ہے اس طریقے سے استعمال میں لائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بیٹا وہ واپس آ جائے. تو وہ الحاج مغل اعظم ان کا نام ہے. ایسے نہ کہہ دینا کہ شاید پیر صاحب نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے. الحاج مغل اعظم، ہر سال اللہ پاک ان کو مکہ اور مدینہ کی حاضری نصیب فرماتا ہے. وہ تعویذ کو لے کر، نقش کو لے کر جو دیا، اس کو لے جا کر انہوں نے استعمال کرنے کے لیے جب لے جانے لگے تو پھر پوچھنے لگے، جی کتنی دیر تک وہ آ جائے گا؟ اللہ جانتا ہے کہ میری زبان سے، میں نے نہیں کہا، مجھے کہلوانے والے نے میری زبان سے وہ الفاظ نکلوا دیے. میں نے کہا میرے اللہ نے چاہا تو آدھے گھنٹے کے اندر ہی آ جائے گا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، رب کی رحمت ہوئی. آج بھی زندہ و جاوید ہیں. الحاج مغل اعظم صاحب بھی موجود ہیں، پیر طریقت صوفی محمد آزاد کیسر رضوی سیفی صاحب بھی موجود ہیں، ان کے اہل خانہ بھی موجود ہیں. انہوں نے جا کے تعویذ کو استعمال کیا. یقین جانیے، وہ کہتے ہیں آدھا گھنٹہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی اور دروازہ کھول کے جب دیکھا تو وہ بچہ دروازے کے آگے نڈھال کھڑا ہوا تھا. دروازہ کھولا، وہ گر گیا. ہم اس کو اٹھا کے اندر لے کے آئے. وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آیا نا، جب آہستہ آہستہ، تو ہم نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا کوئی بندہ مجھے اٹھا کے ادھر پھینک گیا. بہرحال ان کا بچہ زندہ سلامت گھر آ گیا. تو وہ لوگ ادھر آستانے پر آئے اور انہوں نے کہا پیر صاحب کوئی حکم کرے ہمارے لائق. تو ادارے کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی، تعمیر ہو رہی تھی. تو میں نے کہا آپ یہاں چاہیں تو ایک اینٹ لگوا دیں، آپ چاہیں تو ایک سیمنٹ کی بوری دے دیں. ان کے ساتھ ان کے کزن تھے محمد عدنان صاحب. قاری صاحب یاد آ رہے ہیں؟ یاد ہے واقعہ صاحب؟ وہ عدنان صاحب کہنے لگے پیر صاحب اگر میں کوئی خدمت کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں. میں نے کہا بھائی یہ بچے اور بچیوں کے لیے دینی ادارہ ہے، تعمیر ہو رہا ہے، آپ کچھ دیں گے تو منع نہیں ہے، نہ دیں گے تو کوئی تمع نہیں ہے.
آپ اپنی محبت اور خوشی سے دیں. تو اس نے محبت اور خوشی سے کیا کیا کہ اس کا تھرڈ فلور جو ہے وہ سارے کا سارا انہوں نے مکمل طور پہ تعمیر کروایا. سبحان اللہ. مکمل طور پر کہنے لگے جی کہ یہ اس کا فلور ایک فلور ہم تعمیر کروا دیتے. اور اس کے حوالے سے آپ نے کسی سے بھی ایک پائی پیسے کی امید نہیں رکھنی اور کسی سے طلب نہیں کرنا. میں نے کہا ہم پہلے بھی طلب نہیں کرتے, جو اپنی خوشی سے دیتا ہے. اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہے, دعوت دینا ہمارا کام ہے, دعوت ہم دیتے ہیں. یہ سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو انہوں نے یہ درود پاک آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا, یہ واقعہ ساتھ شامل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے ایمان میں پختگی آ جائے, آپ کے ایمان کے گلشن میں بہار آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے فیض جو ہیں ان میں کتنی اللہ نے طاقتیں اور کمالات رکھے. تو اس درود پاک کو آپ نے جب لکھ لیا, بندے کا, بچے کا, بڑے کا, چھوٹے کا, جو بھی مفرور ہے یا گم شدہ ہے, یاد رکھیں مفرور اور گم شدہ میں دونوں کی بات کر رہا ہوں. اس کا نام لکھنے کے بعد آپ نے گھر کے باہر دروازے کے اوپر اس پیج کو, اس صفحے کو, اس کاغذ کو, ورقے کو لٹکا دینا ہے, چسپاں کر دیں دروازے کے ساتھ. انشاءاللہ تعالی پہلے دن ہی نہیں تو دوسرے دن یا تیسرے دن وہ مفرور شدہ کھینچا چلا آئے گا گھر کے اندر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اتنے کمال کا ورد اور وظیفہ ہے. اور پھر اس کی بہاریں, دولت کی, قرض ہے قرض اتر جائے گا, پریشانی ہے پریشانی دور ہو جائے گی, اور بھی کتنی مصیبتوں کو یہ ٹال دینے والا عمل مبارک ہے. اور آپ کو پتہ ہے درود پاک جو بندہ نہیں پڑھتا, ماہ رمضان کریم ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے وعید بھی سنائی کہ جس بندے کے سامنے آقا علیہ السلام رمضان شریف کا جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد نبی شریف میں تشریف لائے اور منبر پہ جلوہ افروز ہوئے, آقا علیہ السلام نے پہلے سٹیپ پہ قدم رکھا, پہلے زینے پہ قدم رکھا, فرمایا آمین. دوسرے زینے پہ قدم رکھا, فرمایا آمین. تیسرے زینے پہ قدم رکھا, فرمایا آمین. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ, آپ نے خلاف توقع آج حسب سابق ایسا تو نہیں ہوا؟ تو آپ نے معمول کے مطابق ایسا ہوتا نہیں جیسا آج آپ نے فرمایا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین علیہ السلام میری خدمت میں حاضر ہوئے تھے, انہوں نے بد دعا کی ہے تو میں نے اس پر آمین کہہ دی ہے. اب کس بات پر بد دعا؟ یا رسول اللہ جس بندے کے سامنے اس کے والدین آ جائیں, اس کی زندگی میں والدین اس کو مل جائیں, ان کا بڑھاپا ہو, چاہے والدہ کا چاہے والد کا, وہ ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کرے, وہ بندہ تباہ و ہلاک ہو جائے. میں نے آمین کی مہر ثبت فرمایا. پھر دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو بندہ اپنی زندگی میں ماہ رمضان کریم کو پالے اور اس کے روزے رکھ کے اللہ تعالیٰ سے جنت حاصل نہ کر لے, اللہ کو راضی نہ کر لے, وہ بندہ بھی تباہ و ہلاک ہو جائے, اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. تو میں نے اس پر آمین فرما دی. تیسرا کہ وہ بندہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ بندہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے, کتنی بڑی وعید ہے. تو یہ اس پر بھی آپ نے آمین کی مہر لگائی. بات یہ ہے کہ درود پاک پڑھنا بہت بڑی فضیلت کا کام ہے, اور یہ درود پاک پڑھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یہ حکم مومنوں کو ہے. یہ حکم کن کو ہے؟ مومنوں کو. کن کو ہے؟ مومنوں کو حکم ہے. تو پھر یہ درود پاک بے شمار ہے. درود ابراہیمی ہے, درود خضری ہے, درود غوثیہ ہے, درود اہل بیت ہے, درود پینتن پاک ہے, اور بہت سارے درود پاک ہیں. الحمدللہ درود پاک پر مشتمل خزینہ درود پاک کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جسے جامع کوثر کے نام سے الحمدللہ آپ کو وہ مل سکتا ہے. جامع کوثر وہ درود پاک کی کتاب, اس کے فضائل و مشاہدات کی اس فقیر نے رقم کی ہے, مرتب کی ہے. الحمدللہ اس کے اندر سینکڑوں ہزاروں درود پاک ہیں. تو آپ وہ کتاب منگوانا چاہیں تو مکتبہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں, اور سکرین پر نمبر بھی آ رہے ہیں, آپ ان نمبرز پر رابطہ کر کے وہ کتاب گھر بیٹھے آپ منگوا سکتے ہیں.
تو ناظرین کرام یہ درود پاک آپ پڑھنا کس طرح سے ہے سن لیجئے. آپ نے یہ درود پاک پہلے دن 7 تسبیحاں پڑھنی ہے. کتنی تسبیح؟ یعنی 700 مرتبہ. 700 مرتبہ پہلے دن آپ نے پڑھنا اور 35 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. سورہ اخلاص ہر مومن مسلمان کو آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 35 مرتبہ یہ پہلے دن پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنی ہے. یا اللہ اس کے صدقے سے مجھے دولت مند بنا دے, مجھے رئیس بنا دے, مجھے سخی بنا دے, اتنی دولت عطا فرما, تیرے بندوں کی مدد کروں, تیری مخلوق کی مدد کروں, تیری مخلوق کی مدد کروں. اچھی نیت کر لینا, اچھی نیت کرنے سے اللہ جلدی دعا قبول فرما دے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں روزانہ آپ نے 11 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد الفا الفا مرت و الفا الفا ذرت. 11 مرتبہ اس درود پاک کو ڈیلی اور 35 مرتبہ سورۃ اخلاص کو. یہ عمل آپ نے جاری و ساری رکھنا ہے. انشاءاللہ رمضان کریم کے دوسرے عشرے میں جس نے یہ عمل کر لیا پورا سال اس کی بہانے لگی رہی. سبحان اللہ. پورا سال رزق ختم نہیں ہوگا, پورا سال دولت ختم نہیں ہوگی, پورا سال خوشحالی اس کے گھر سے ختم نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو یہ بیان اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں, فارورڈ کریں, لائک کریں اور ہمارے چینل کو فالو کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر.